نہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں ہوں گی؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آمین یا رب العالمین. جی، تو کل ہم نے بہت ہی خوبصورت سے 2 واقعات پڑھے تھے. ایک ہرمزان کا واقعہ تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی سے اور ان کی انکساری اور عاجزی سے متاثر ہو کر کیا ہو گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا. اور ایک ہم نے پڑھی تھی جنگ نہاوند، جس میں ہم نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے اور ان کی ایثار اور ان کی قربانی کا واقعہ دیکھا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس جنگ کو فتح الفتوح کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی جنگ نے کیا کیا تھا، پھر سارا کا سارا جو ایران سے وہ چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی اور بار بار چل رہی تھی، اس کو ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ اس کا فیصلہ کر دیا تھا اور اس کا انجام جو ہے، ایران اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا. اچھا، اب دیکھیں کہ اتنے سارے جو عراق کا علاقہ تھا ہے نا، پھر خوزستان تھا، پھر عراق سے باہر کا علاقہ جو تھا، یہ جتنا ایران کے انڈر، یعنی کہ ایران جو سپر پاور اس وقت تھی اور اس کے انڈر یہ سارے علاقے آ رہے تھے، تو یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے انڈر اب آ چکے تھے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا یزگرد، اس کے وہ خود بھی اور اس کے جو امیر تھے، جو اس کے درباری تھے، جو اس کے وزیر تھے، وہ کیا کرتے تھے، ان علاقوں پر بار بغاوتیں کرتے تھے. اور کیا ہوتا تھا کہ جو علاقے فتح ہو گئے اور ان کو بار پھر مسلمانوں کے قبضے سے وہ چلے جاتے تھے، پھر سے مسلمانوں کو فتح کرنا پڑتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ قادسیہ کی جنگ سے کون بھاگا تھا، ہرمزان جان بچا کر بھاگا تھا نا، تو وہ بار مسلمانوں کے مقابلے پر آتا، ہار جاتا، پھر جزیہ دے کر شرط پر جو ہے جزیے کی شرط پر صلح کر لیتا، پھر سے یہی کرنے لگتا. ٹھیک ہے، نہیں، مشرک تھے یہ. ٹھیک ہے، یہودی نہیں، یہ مشرک تھے، آگ پرست ایرانی. ٹھیک، تو آپ دیکھیں کہ جب گرفتار ہو کر پھر آخر کار جب وہ مدینہ آیا اور جو ہے پھر اس نے اسلام وغیرہ قبول کر لیا، تو مال غنیمت جو لے کر آئے تھے صحابہ اکرام، اس میں تھے حضرت انس بن مالک اور احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، اچھا، اب ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بہت زیادہ کیا رہتی، فکر رہتی تھی کہ آخر کیا ایسی بات ہے، آخر کیا ایسی بات ہے کہ بار یہ علاقے جو ہم نے فتح کیے ہیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. تو یہ کہنے لگے کہ حضرت عمر کو فکر بھی ہوئی اور حضرت عمر نے ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ ڈانٹ والا لہجہ اپنایا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تم لوگ ایران کے جو ذمی لوگ ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو یا ان کے ساتھ کچھ ناانصافی کر رہے ہو. کچھ تو ہے ایسی بات جو بار لوگ کیا کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، حالانکہ صلح ہو جاتی ہے لیکن پھر اس طرح سے رویہ ہوتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا، یعنی کہ جو حضرت انس تھے اور حضرت احنف تھے، انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم تو ان کے ساتھ عدل کا ہی سلوک کرتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ امانت داری کا ہی سلوک کرتے ہیں، جیسے کہ اسلام کا بھی حکم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے اور جیسے کہ خلیفہ آپ کا بھی حکم ہے. لیکن وجہ کیا ہے، آپ کو یہ معلوم ہوگا، میں نے شاید 1-2 کلاسز پہلے یہ بات بتائی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران پر جو حملہ ہو رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے، وہ ڈیفنس تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے آپ سے کسی علاقے میں نہیں انٹر ہوا جا رہا تھا، اپنے آپ سے کسی علاقے میں جا کر جو ہے لڑائیاں نہیں ہو رہی تھیں، بلکہ جو لوگ فوج ان کی اکٹھا ہوتی تھی ایران کی، اسی کو بس جواب دیا جا رہا تھا، ہے نا، یاد آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے،
تو آپ دیکھیں کہ جب وہ اندر تک نہیں جا رہے تھے، فوج انٹر نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ حضرت عمر نے بہت تاکیدی حکم دیا تھا کہ بس اسی فوج کو تم نے اسی سے لڑنا ہے، اندر تک نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا تھا، جیسے ہی وہ بادشاہ وہ سپہ سالار بھاگ کر اندر کی طرف چلا جاتا تھا، اندر کے ایریاز کی طرف، تو مسلمان فوج وہیں پر رک جاتی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ ہر شکست کے بعد ہوتا تھا، ہر ہار کے بعد کیا ہوتا تھا، ایرانی بادشاہ اندر کے علاقوں کی طرف بھاگ جاتا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ادھر جن علاقوں میں گھستا تھا وہاں کے لوگوں کو بغاوت پر اکساتا تھا، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے پھر بار بار کبھی مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیتے تھے، کبھی بغاوت کر لیتے تھے، کبھی اطاعت کر لیتے تھے، کبھی بغاوت کر لیتے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ دونوں صحابہ اکرام کہنے لگے کہ جب تک ہم جو ہے اندر جو اہل ایران اندر جو موجود ہیں، جہاں پر یہ جا کر بغاوت کی آگ دوبارہ سے بھڑکاتا ہے، جب تک یہ ایرانی اپنے بادشاہ سے بالکل مایوس نہیں ہو جائیں گے، فتنہ اور بغاوت کی آگ ٹھنڈی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے. یہی ہوتا رہے گا. آپ جو ہے حضرت عمر سے کہنے لگے کہ آپ کیا کریں کہ آپ اس پیش قدمی پر، یہ جو آپ نے منع کیا ہوا ہے کہ آگے نہیں بڑھنا ہے، تو اس پر سے آپ پابندی ہٹا لیں. ہم یزگرد کو اس ایران سے باہر ہی نکال دیں گے یا پھر اس کا خاتمہ ہی کر دیں گے. باز بھی نہیں رہے گا تو بانسری نہیں بجے گی، ٹھیک ہے. نہ رہے گا، کیا کہتے ہیں، نہ رہے گا باز، نہ بجے گی بانسری، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے تو ہم اندر تک جائیں، انٹر کریں اور اس کو جو ہے مار کر وہاں سے پھر یا تو باہر ہی نکال دیں یا پھر بالکل اس کو ختم کر دیں. خیر، اب دیکھیں کہ جو ہرمزان تھا، ٹھیک ہے، اس کے سامنے بھی یہ بات رکھی گئی تھی، اور اس کو یہ بات اچھے سے پتہ ہی ہوگی نا، وہ تو تھا ہی اس ایران کے بادشاہ کے ساتھ. تو اس نے بھی کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی بات ہے. تو حضرت عمر کا دل تو نہیں تھا اس بات کا، کیونکہ ظاہر ہے اب دیکھیں جب اندرونی علاقوں میں کسی بھی شہر کے یا کسی بھی ملک کے اندرونی علاقوں میں انٹری ہوتی ہے، ابھی تو یہ صرف باؤنڈریز کی بات چل رہی تھی، ہے نا، باؤنڈریز کی بات چل رہی تھی. تو ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ابھی اگر کوئی باؤنڈری پہ جنگ ہو جاتی ہے تو ملک کے اندر تو اتنی ہلچل نہیں مچتی ہے نا، ٹھیک ہے. ملک کے لوگ تو سیف رہتے ہیں، اسی لیے باؤنڈریز پر فوج وغیرہ لگائی رکھی ہوتی ہے، تو اتنی ہلچل اندر نہیں ہوتی. لیکن جب کوئی دشمن قوم اندر کی طرف گھس جاتی ہے تو پھر اندر کے لوگ جو لوکلز ہوتے ہیں ان میں بھی کیا ہو جاتی ہے، ایک بہت بڑی ہلچل مچنے لگتی ہے. اسی ڈر کی وجہ سے حضرت عمر منع کر رہے تھے کہ نہیں، اندر تو بہت خون بہے گا، ہے نا، عام لوگ بھی پس جاتے ہیں. خیر، اب یہ موقع نہیں تھا کہ اب ان کو روکا جائے، کیونکہ بار بار ایسا ہو رہا تھا اور بہت زیادہ اس میں ٹائم بھی برباد ہو رہا تھا اور مسلمانوں کا بھی نقصان ہو رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا ہاں ٹھیک ہے چلو، اور ایران کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ فوجیں انہوں نے تیار کی، الگ الگ سپہ سالار انہوں نے مقرر کیے. اس وقت یزگرد جو تھا وہ خراسان میں رہ رہا تھا، ٹھیک ہے، خراسان کا علاقہ تھا، اس میں رہ رہا تھا. حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراسان کی مشن پر اپوائنٹ کیا گیا، ٹھیک ہے. اور یہ جو تھے حضرت احنف بن قیس، یہ ایک بہت بہادر، بہت ہی سمجھے ہوئے سمجھدار جنرل تھے. مجاشع بن مسعود کو اردشیر اور صابور، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استخر، ساریہ بن زنیم کو افسا، سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرمان، عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیستان، حکم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکران، اور عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آذربائیجان. یہ اتنی ساری مہم، ٹھیک ہے، کتنی ہو گئی، مجاشع، حضرت عثمان، ساریہ 3 ہو گئی، سہیل بن عدی 4، عاصم بن عمرو 5، حکم بن عمیر 6، اور عتبہ بن فرقت 7. یہ 7 فوجیں، 7 ٹیمز مقرر کی گئیں جو الگ الگ ایران کے الگ الگ اندرونی علاقوں میں مشن کے طور پر بھیجی گئیں. کچھ جو خاص مقامات تھے جن کے بارے میں یہ لگ رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے امپورٹنس دینی چاہیے، وہاں پر بھی الگ الگ لوگوں کو مقرر کیا گیا. کوفہ کو ان تمام جنگی مشنز کا مرکز ٹھہرایا گیا، ٹھیک ہے، اور بصرہ کی طرف سے بھی مدد طلب کی گئی. کوفہ کو کیا بنایا گیا، سینٹر بنایا گیا، مین پوائنٹ بنایا گیا کہ ساری فوجیں ادھر ہی اکٹھی ہوں گی اور یہیں سے نکلیں گی. اچھا، اب دیکھیں کہ جب سارے سپہ سالار اپنے اپنے لشکروں کی طرف روانہ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو کہیں کہیں پر کم
جو ہے وہ مقابلہ ہوا، اور کہیں کہیں پر زیادہ بھی مقابلہ ہوا، ایک کے بعد ایک اصفہان، ہمدان، قزوین، زنجان، رے، تبرستان، آذربائیجان، ارمینیا، فارس، خراسان، کرمان، سیستان، مکران، یہ سارے کے سارے علاقے فتح ہو گئے۔ مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپیں ان سے بھی آگے سنی گئی، ٹھیک ہے۔ اور بلازری کی روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق کے ہی عہد میں مسلمانوں کے قدم سندھ کے تاریخی شہر دیبل اور تھانے تک، تھانہ آپ کو پتہ ہے ممبئی کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ سندھ وغیرہ جو علاقہ تھا پہلے، جب تک یہ پارٹیشنس اور یہ سب نہیں ہوا تھا، تو یہ سندھ وغیرہ کا جو علاقہ تھا، یہ ہندوستان، پاکستان اور یہ سب آس پاس افغانستان، ٹھیک ہے، یہ سارے علاقے اس میں آ جاتے تھے سندھ میں۔ تو تھانے ایک جگہ ہے، پونا کے پاس ہے، اور ممبئی اور پونا کے راستے میں پڑتی ہے۔ تو اس علاقے تک سمجھ لیجئے مسلمانوں کے قدم پہنچ گئے تھے، اور ان فتوحات کے دوران شاذ و نادر ہی کسی کو لونڈی بنایا گیا ہو یا کسی کو غلام بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب اتنی ساری جو فتح ہوئی ہیں، اتنے سارے علاقے ایک کے بعد ایک مسلمان نہیں رکے، پھر جب ایک بار ان کو اجازت مل گئی، ایک بار ان پر سے پابندی ہٹ گئی، تو ایک کے بعد ایک علاقے فتح ہوئے، اور ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ چھوٹی موٹی جنگوں میں ہی اتنے سارے غلام بن کر آ جاتے تھے۔ لیکن اگر ایسا ہوا بھی ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اور انہیں آزاد کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اتنی ساری جنگوں میں نہ کوئی لونڈی بنایا گیا، نہ ہی کوئی غلام بن کر آیا۔ اچھا، ظاہر ہے جب کوئی ملک فتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب کوئی ملک فتح ہوتا ہے تو بہت سارے ایگریمنٹس لکھے جاتے ہیں، ٹھیک، اور یہ آج سے نہیں، بہت پرانے زمانوں سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کچھ شرطیں لکھی گئیں، جیسے کہ ان میں کچھ شرطیں اس طرح تھی کہ تم میں سے جس کسی سے ہم کوئی مدد لیں گے، یہی اس کا ٹیکس ہوگا، ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں، اور پھر اس سے کچھ بھی وصول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے، آپ دیکھیں کہ چاہے کسی بھی حساب سے کوئی کسی کی مدد کرے گا، کسی مسلمان کی، تو وہی سمجھ لے اس کا ٹیکس ہوگا، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح آرمینیا کے جو گورنر تھے شہر براز، اس نے فوجی مدد دینے کا وعدہ کیا، اور اس سے جزیہ پھر معاف کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے آرمی پرووائڈ کروں گا، تو اس سے پھر جزیہ معاف کر دیا گیا۔ اچھا، اب دیکھیں آپ صحابہ اکرام کی یہاں پر جانثاری، اور صحابہ اکرام کا جذبہ، اور صحابہ اکرام کی انکساری، ٹھیک ہے۔ اتنی جب انسان جو ہے فتوحات کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ اس کے تکبر کا کیا، ذرا سا ہم ایگزام میں بھی ٹاپ کر لیتے ہیں تو ہمارے کیا رہتا ہے نا، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے، کتنا ہائی فائی چلا جاتا ہے، اور بس ہم کسی کو اپنے پاس بھی یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ بس بیٹھنے نہیں دیں گے کسی کو اپنے پاس، ہے نا، بس ہم سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے اچھا تو کوئی ہے نہیں، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنی ساری فتوحات ہو رہی ہیں اور بہت کچھ مسلمانوں کو مل رہا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ جو آرمینیا کی فتح ہوئی ہے، اور جب مسلم سپہ سالار حضرت عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکوں کی مملکت خزر کی طرف پیش قدمی کی، تو شہر براز جو تھا، وہ جو آرمینیا کا گورنر تھا، اس کو بہت زیادہ تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ ہم تو یہی غنیمت سمجھتے ہیں کہ ترک ہمیں باب ہی میں رہنے دیں اور ہماری طرف چڑھ کر نہیں آئے۔ تو حضرت عبد الرحمن نے ان کو جواب دیا کہ ہم ان کے گھروں میں گھسے بغیر دم نہیں لیں گے، اللہ کی قسم ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہمارا امیر ہمیں اجازت دے تو میں ان کو لے کر روم پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بس یہیں تک ان کی پہنچ ہے اور یہ آگے نہیں بڑھیں گے آرمینیا سے، لیکن جب آگے بڑھنے لگے تو اس نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم نے سرنڈر کر دیا ہے تو ترک جو ہے وہ آپ ہماری ہی سلطنت میں رہنے دیں گے، آگے ہم اس طرف چڑھائی نہیں کریں گے۔ تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں اجازت مل جائے نا تو ہم یہاں کیا روم تک پہنچ جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے نا، بڑے خلوص کے ساتھ کیا کرتے تھے، جہاد کے لیے نکلا کرتے تھے،
ہمیشہ ہی عزت اور احترام کے مرکز رہیں، ہمیشہ ہی عزت اور احترام کا سینٹر رہیں، اپنی اس ایمان کی وجہ سے، اپنے اس خلوص کی وجہ سے، اپنی اس جانثاری اور انکساری کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے ہمیشہ فتح اور نصرت نے ان کے قدم چومے. ٹھیک ہے، دیکھیں کچھ پانے کے لیے کسی کا مائک اوپن ہے، آپ لوگ پلیز انمیوٹ کر لیجئے. اسما جی. تو آپ دیکھیں کہ جیسے کہ ایک وہ آتا ہے نا، کوٹ آتا ہے کہ آپ کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے. اگر آپ صرف پانے میں لگے رہیں اور آپ کھونا کچھ نہیں چاہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کچھ پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ ہوگا کہ آپ نے کھو تو سب کچھ دیا اور پایا کچھ نہیں، آپ کو ملا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، نہ ہی یہ ہوگا اور نہ ہی یہ ہوگا. لازماً کچھ کھو کر انسان پا لیتا ہے کچھ نہ کچھ، چاہے سبق ہی پا لے. ٹھیک ہے، مان لیجئے کہ کچھ کھو دیا انسان نے اور اس کے برابر سے اس کو کچھ نہیں ملا، لیکن سبق تو ملتا ہی ہے نا، کچھ نہ کچھ ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ اکرام کی سوچ ہی اس طرح سے ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو بہت کچھ انہوں نے اسلام اور دین کے لیے کھویا تھا، بہت کچھ انہوں نے قربانیاں دی تھیں، اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنے گھر بار کی، ہر چیز کی قربانی انہوں نے دی، تبھی جا کر جو ہے ان کو اتنا سب کچھ ملا. آپ دیکھیں کہ یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو سورہ صف اگر آپ پڑھیں تو اس کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو وہی لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح سے صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کیسی ہوتی ہے، بالکل مضبوط ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، بالکل اپنے جگہ پر سے نہیں ہلتی ہے. ٹھیک، کچھ بھی آ جائے، کیسا ہی موسم ہو، کیسی ہی بارش ہو، کیسی ہی آندھی ہو، کیسے ہی طوفان ہو، جو ہے آپ اس کو نہیں اپنی جگہ سے ہلا سکتے. تو ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر قربانی انہوں نے دینے کو تیار اپنے آپ کو ریڈی کر لیا، اور تبھی جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اتنا اچھا جو اگر ہمیں دیکھیں نہیں گولڈن پیریڈ گزرا ان لوگوں کا، صحابہ اکرام کا، اور اس کے بعد کا بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ اسی وجہ سے یہ سب ہوا. ٹھیک، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو تھے حضرت عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیضہ کی فتح کی تھی. ٹھیک ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت عبد الرحمن پھر وہاں سے واپس ہو گئے تھے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے اس علاقے پر دوبارہ سے حملہ کیا تھا اور ان کو پھر فتح حاصل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں آپ کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ 6-7 مشنز حضرت عمر نے روانہ کیے تھے. ٹھیک، اور اس میں سے ایک علاقہ تھا آذربائیجان، جو آج بھی آپ کو کنٹری کے طور پر دکھے گا. ٹھیک ہے، آذربائیجان. تو یہاں پر حضرت عمر نے عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. ٹھیک ہے، مشن کا سپہ سالار بنا کر حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. یہ جو آذربائیجان کا علاقہ تھا، یہ کیسپین سی جو ہے اس کے ویسٹ میں ہے. ٹھیک ہے، ویسٹ میں ایران کا انتہائی سمجھ لیجیے بالکل نارتھ ایریا ہے، اور ایک بہت بڑا حصہ اب پہلے رشیا کے قبضے میں چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، پھر جب رشیا سپر پاور رہا ہے تو رشیا کے قبضے میں چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کے قبضے میں بھی نہیں ہے، اب ایک فری کنٹری ہے. ٹھیک، تو خیر اب دیکھیں کہ اس کے فاتح تھے حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب وہ فتح کر کے آئے ہیں مدینہ تو حضرت عمر نے انہیں اپنے ساتھ کھانے پر بٹھایا کہ چلو ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. جو کی روٹی تھی، سوکھی بالکل. ٹھیک ہے، روکھی سوکھی روٹی، زیتون کا تیل اور موٹا پسا ہوا نمک تھا. آگئی بات سمجھ میں؟ اور آپ دیکھیں کہ کس کو پیش کیا جا رہا ہے؟ روم اور ایران کو ریزہ ریزہ کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے. روکھی سوکھی روٹی، زیتون کا تیل اور موٹا پسا ہوا نمک. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق سے وہ کھانا نہیں اترا. ٹھیک ہے، اور اٹکا کیوں وہ کھانا؟ اس لیے کہ
ان کو حیرت ہوئی کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا ہے. انہوں نے یہی بات کہی جب حضرت عمر نے دیکھا کہ ان کے تو حلق سے نہیں اتر رہا کھانا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم سے نہیں کھایا جا رہا تو تم مت کھاؤ. تو انہوں نے کہا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اب فراخی عطا کی ہے، آپ اپنا خوراک کا معیار بہتر کیوں نہیں بنا لیتے، گیہوں کی روٹی کھایا کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں کیا جا سکتا، مجھے یقین ہے کہ اس وقت ہر شخص کو کم سے کم جو کی روٹی مل رہی ہے. میں گیہوں کی روٹی اس دن کھاؤں گا کہ جب ہر شخص کو گیہوں کی ہی روٹی ملنے لگے گی. آگئی بات سمجھ میں؟ مطلب آپ دیکھیں کہ جب خلیفہ ہے نا، وہ امیر ہے نا، وہ ایک امت کو سنبھال رہے ہیں، تو اس امت میں کیا کھایا جا رہا ہے، اکثر لوگوں کے یہاں کیا بنتا ہے، یا 2-3 لوگوں کے یہاں بھی کیا بنتا ہے، اس کا مطلب حضرت عمر کو پتہ ہوگا. پتہ ہوگا نا، تبھی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جب ہر کوئی گیہوں کی روٹی کھانے لگے گا تب میں گیہوں کی روٹی کھاؤں گا. اور مجھے ابھی پتہ ہے کہ ابھی سب لوگ گیہوں کی روٹی نہیں کھا رہے ہیں، کم سے کم اس وقت ہر شخص کو ہی جو کی روٹی مل رہی ہے. تو میں تب کھاؤں گا گیہوں کی روٹی جب ہر کوئی گیہوں کی ہی روٹی کھائے گا. تو آپ دیکھیں کہ غذا میں بھی مسلمان امت کے ساتھ انہوں نے برابری کا رویہ اختیار کیا، کہ یہ نہیں کہ امت میری ہے جو میرے انڈر میں ہے، لوگ یہ میری عوام ہے، یہ تو کھائے روکھا سوکھا، اور مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اتنی فراخی، اتنا سب کچھ میرے پاس آ رہا ہے، تو میں جو ہوں وہ اچھا کھاؤں. ٹھیک ہے. پھر بلازری کی ہی روایت میں آتا ہے کہ یہ جو عتبہ بن فرقت تھے جنہوں نے آذربائیجان فتح کیا تھا، وہاں سے انہوں نے بہت ساری مٹھائی حضرت عمر کو بھیجی تھی. آپ نے لانے والے سے پوچھا کہ کیا یہ چیز تمام مجاہدین نے سیر ہو کر کھا لی ہے، پیٹ بھر کے کھا لی ہے، یہ جو مٹھائی وہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو صرف آپ کے ہی لیے ہے. تو اس پر حضرت عمر نے عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ یہ نہ تیری کوشش اور نہ مشقت کا پھل ہے، نہ تیری ماں کی کوشش اور مشقت کا، نہ تیرے باپ کی کوشش اور مشقت کا پھل ہے. ہم ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے جو تمام مسلمانوں کو میسر نہیں ہوتی. آگئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ سے بھی اور اللہ کے بندوں سے بھی تھا. ایسا نہیں کہ صرف اللہ سے معاملات اچھے کیے ہوئے ہیں اور بندوں سے تو بس جو دل چاہے کھاؤ مت کھاؤ، اور پہنو مت پہنو، جو دل چاہے کھاؤ، روکھا کھاؤ سوکھا کھاؤ، ہمیں تو مزے کریں گے، ہمیں تو اپنے پیٹ سے مطلب ہے نا. ایسے لوگوں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ٹرین نہیں کیا مسلمانوں کو. ٹھیک ہے. مسلمانوں کا تو ایک الگ ہی کنسیپٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ ہر چیز میں کیا ہوگی؟ برابری ہوگی. ایک مسلمان ایک چیز کھا رہا ہے تو دوسرا مسلمان بھی کھائے اس کو. ٹھیک ہے. کوشش کیا ہو کہ سب میں برابری ہو جائے. ٹھیک. اسی لیے آپ دیکھیں گی کہ جو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے آج تو بالکل وہ والا حساب ہی نہیں ہے. جو حساب ہونا چاہیے زکوٰۃ کا تو وہ والا حساب نہیں ہے، اسی لیے مسلمانوں کے حالات نہیں سدھرتے. پھر اس حساب سے زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے جس حساب سے دینی چاہیے. ڈنڈی بہت زیادہ ماری جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی. لیکن آپ دیکھیں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب دور آتا ہے تو زکوٰۃ سب لوگ ایمانداری سے پے کر رہے تھے. ٹھیک ہے. پھر ایک بیت المال کا سسٹم تھا، وہیں سے آتی تھی، وہیں سے حقداروں کو چلی جایا کرتی تھی، اور سارے ہی لوگ ایماندار تھے. تو وہ والا حساب بھی مسلمان امت نے دیکھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہاتھ نہیں بچا، ہے نا، سارے کے سارے زکوٰۃ دینے والے ہاتھ بچے. ٹھیک. تو آپ دیکھیں کہ یہی ہمارا دین ہمیں ایکویلٹی کا کنسیپٹ دیتا ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہو اور تمہارے گھر اچھے اچھے کھانے بن رہے ہو تو مسلمان ہی نہیں ہو. ٹھیک ہے. تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہو. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ایمان سے، اس چیز کو اسلام سے ہی جوڑ دیا گیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک نے کچھ کھانا نہیں کھایا، ایک مسلمان بھوکا ہے اور دوسرے مسلمان کے حلق سے نوالے اتر رہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کرے کہ ایسا دور ہمیں دوبارہ دیکھنے کو مل جائے اور یہی سب کچھ ہم دوبارہ سے دیکھیں. یہی اس طرح کی ہی تصویر ہم پیش کرنے والے. ہم خود سب سے پہلے اپنی ذات سے، دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز نہیں بلکہ اپنی ذات سے ہم ایکسپیکٹیشنز رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسلام کی یہ تصویر پیش کریں کہ ہاں اگر کوئی بھوکا ہے تو ہمارے پیٹ، ہمیں خود ہی، مطلب ہمیں کسی نے نہیں بتایا آ کر. حضرت عمر کو کوئی آ کر بتا رہا تھا؟
کہ انہوں نے بھی کھا لی مٹھائی، انہوں نے بھی کھا لیا، انہوں نے بھی گیہوں کی روٹی کھائی، انہوں نے بھی گیہوں کی روٹی کھائی. نہیں، اپنے اندر سے ہی فیل ہوتا ہے نا کہ کیا حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے، کیا حالات میں مسلمان آج ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ الگ بات ہے کہ ہاں وہ کھانا کھانا آپ کی ضرورت ہے، آپ ویک ہو جائیں گے نہیں تو. ٹھیک ہے، لیکن آپ کھاتے ہیں تو آپ کس طرح سے اس چیز کو کنزیوم کر رہے ہیں، کتنے خوشی خوشی آپ کو کوئی فکر ہے کسی کی کہ کوئی بھوکا بھی ہوگا ہماری امت میں. ٹھیک ہے، تو اللہ کرے کہ ایسا دور ہم بنانے والے بن جائے. خیر، آپ دیکھیں کہ اب ایک مشن تھا حضرت ساریہ کا مشن. ٹھیک ہے، ابھی ہم دیکھ رہے تھے، اور فارس کی طرف جو حضرت عمر نے بھیجا تھا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا، یہ فارس جو ہے نا، اس سے اکثر کیا ہوتی ہے، پوری ایرانی سلطنت مراد لے لی جاتی ہے، لیکن یہ صرف ایران کا ایک صوبہ ہی تھا. ٹھیک ہے، ایران کا ایک علاقہ تھا، اور مشہور صحابی یہاں سے ایک نکلے ہیں. آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ ایک مشہور صحابی ہے جو اس جگہ سے بلونگ کرتے تھے اور اس جگہ سے مسلمان ہو کر آئے تھے. جی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے حضرت عمر نے ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھے، ان کو جو ہے وہاں پر ایک مشن پر بھیجا، اور ایک عجیب واقعہ یہاں پر پیش آیا. ٹھیک، اور کہاں اتنا آپ سمجھ لیں کہ اتنا لمبا سینکڑوں میل دور حضرت عمر مدینہ میں ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور کہاں یہ جہاں پر یہ مشن پر گئے ہیں فارس، خطبے کے بیچ ہی اچانک انہوں نے یہ لفظ کہے، ساریہ پہاڑ کی طرف، ساریہ پہاڑ کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت عمر کی کرامات ہے اور اس بالکل اوتھینٹک ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت ساریہ اپنے مشن پر ہیں، فارس کی طرف ہیں، یہ مدینہ میں حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں. اچانک سے کہنے لگے کہ ساریہ پہاڑ کی طرف، ساریہ پہاڑ کی طرف. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عمر کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے میدان جنگ کا نقشہ نظر آیا، میں نے دیکھا کہ ساریہ اور اس کا لشکر کھلے میدان میں ہے. کثیر التعداد دشمن ساریہ اور اس کے لشکر کو گھیرنا چاہتا ہے. ساریہ اور اس کے لشکر کا بچاؤ اس میں ہے کہ وہ قریب کے پہاڑ کی طرف ہٹ کر چلے جائیں اور اسے اپنی پیٹھ کی طرف رکھیں. اس طرح دشمن صرف سامنے سے ہی حملہ کرے گا اور اللہ مسلمانوں کو کامیابی دے گا. اللہ کی فوجیں ہوتی ہیں، شاید ان میں سے کوئی میری بات ساریہ تک پہنچا دے. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں ادھر تو مطلب مدینہ کے ممبر پر تو یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں ہو سکتا ہے ایک طرف کی بات ہو تو لوگوں کو جھوٹ لگے، ہے نا، کہ یہ نہیں انہوں نے ہی ایسے کہہ دیا. اب وہاں پر دیکھیں جہاں پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تھے. ٹھیک ہے، اور سامنے سے دشمن کی فوج تھی، انہوں نے وہاں پر بھی حضرت عمر کے الفاظ سنے، پہاڑ کی طرف سے ہٹ کر آ گئے اور دشمنوں پر فتح پا لی. ٹھیک ہے، اگلی بات سمجھ میں. تو یہ تھی حضرت عمر کی کرامات، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ حضرت عمر کو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے، بلکہ حضرت عمر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی حضرت عمر کا حساب کتاب الگ ہی والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی. ٹھیک ہے، یہ والا حساب الگ ہی تھا. ٹھیک، اچھا اس وقت اگر انسان سوچے کہ ایسا کیا پاسبل ہے تو اس وقت تو شاید ہی انسان کے دماغ میں نہیں آئے، لیکن آج جو ہمارا حال ہے نا، جس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، تو ہمیں ایمان لانے میں ان باتوں پہ کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہر چیز کا آج دور ہے نا، ٹرانسمیشن، ریڈیو ٹرانسمیشن، ٹیلی ویژن ٹرانسمیشنز، ٹھیک ہے، اور انٹرنیٹ ٹرانسمیشنز، اور سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک، پوری آواز کیا، پوری شکلیں ہی چلی جاتی ہیں نا. ٹھیک ہے، تو جب جو اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا دماغ دے سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی انوینشنز کرے، اس طرح کی چیزیں بنائے، اس طرح کے کام کرے، تو کیا وہ رب اپنے فرشتوں سے کہہ کر یہ کام نہیں کروا سکتا؟
کہ ایک آواز سنیں اور ایک کو جو ہے وہ جنگ کا میدان دکھایا جائے اور اس کی آواز وہاں تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے اب یہ جو وہ لگتے ہیں سیٹلائٹس لگتے ہیں اور یہ ساری ریز جو ٹریول کر کے ادھر سے ادھر جاتی ہے ہماری بات پہنچاتی ہے، تو یہ ریز بھی تو کس نے بنائی ہوئی ہے؟ انسان تو ان کا صرف یوز کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے. انسان تو صرف ان کا یوز کر رہا ہے. بنائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اب سے نہیں، پتہ نہیں کب سے بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ عالم، اللہ ہی کو پتہ ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ ٹیلی پیتھی کے ہی ذریعے، اس ٹیکنالوجی کے ہی ذریعے کیا کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک. ابھی بیچ میں شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پیجر اٹیکس ہوئے اور بیٹھے ہی بیٹھے سب کے پیجرز میں آگ لگ گئی. ٹھیک ہے. دماغ قبول کرتے ہیں ان باتوں کو؟ نہیں کرتے. لیکن ہاں جس حساب سے ٹیکنالوجی جا رہی ہے سب کچھ دیکھیں یہ تک آ جاتا ہے کہ بھائی کسی نے جو ہے وہ ایک جگہ پرٹیکولر جگہ پہ ارتھ کو ایک بھیج دیا ہے نا، رین کروا دی. آتا ہی نہیں آتا نیوز میں بار 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 کہ اس نے حملہ یہاں سے کر دیا، وہیں بیٹھے بیٹھے پتہ بھی نہیں چلا راکٹ کا، تو سیٹلائٹ پہ آیا بھی نہیں کہ راکٹ جا رہا تھا اور اس نے جا کے حملہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے آج کل. ان چیزوں پر ایمان لانا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. ٹھیک. خیر آپ دیکھیں کہ چونکہ حضرت عمر کا دل اور دماغ ہمیشہ کہاں لگا رہتا تھا؟ وہیں جنگ کے میدان کی طرف ہی لگا رہتا تھا، ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اتنا زیادہ احساس ان کے اوپر طاری ہوا ہو کہ میدان جنگ کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کر دیا ہو. ٹھیک. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جب جنگ موتا ہوئی تھی، ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں نہیں گئے تھے، اور جنگ موتا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سپہ سالار کی ایک کے بعد ایک شہادت کی خبریں دی تھی، مسجد نبوی میں بیٹھ کر دی تھی. آگئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ان باتوں کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ ویسے تو مسلمان منع کرتے ہیں کہ ہمارا دین ایسا نہیں ہے، کہ انہوں نے یہ کرامات کی، انہوں نے وہ کرامات کی، ان کے یہ آوشکار، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو اگر ان کے اپنے ہی ہم اس میں دیکھیں، اپنے ہی ریلیجنس میں ہم دیکھیں تو کتنا زیادہ ذکر آتا ہے نا کہ وہ جو کورو کے اندھے باپ تھے، ہے نا، اور ان کا جو ہے میدان جنگ کی خبریں بتا رہے تھے جیسے آنکھوں کے سامنے سے دیکھ رہے ہوں، حالانکہ اندھے تھے. ٹھیک. تو یہ ساری آتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر تو وہ عظیم ہستی تھے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. ٹھیک ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ اچانک سے نظروں کے آنکھوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ پردے ہٹ جاتے ہیں اور دور دور کے واقعات سامنے آ جاتے ہیں. خیر آپ دیکھیں کہ یہ ان کا بالکل ایک سچا واقعہ تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ سن 23 ہجری میں 23 ہجری میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ آخری سال تھا، اور اس سال کے دوران سلطنت ایران کے دور دراز کے صوبے کرمان، سیستان، مکران، خراسان ایک کے بعد ایک فتح ہوتے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ جو ترک سلطنت تھی اس میں سے کچھ لوگ یزگرد کی مدد کو آئے، لیکن انہوں نے جب مسلمانوں کے حالات سنے، واقعات دیکھے کہ اچھا یہ تو 1 منٹ میں ہی کام کر کر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو تو ہرانا ہی بہت ناممکن سی بات لگتی ہے. جب انہوں نے دیکھا اور یہ دیکھ کر کہ وہ اس کے اپنے ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ لوگ سارے کے سارے واپس چلے گئے اور یزگرد کو مسلمانوں سے صلح کرنے کا مشورہ دیا کہ تم جو ہے ان سے صلح کر لو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی. لیکن مسلمانوں سے صلح کرنے کی بجائے ابھی بھی وہ اڑا ہی رہا اور ایران کا شاہی خزانہ اور سارے زیورات وغیرہ لے کر خاقان کی طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا. خیر اب تک اس کے جو ساتھی تھے ظاہر ہے ایک ایک کر کے سب کو عقل آ گئی ہوگی، اور عقل آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا ان کی بھی یہی رائے تھی کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے. لیکن جب یزگرد نہیں مانا تو انہوں نے اپنا اپنا خزانہ چھین لیا کہ لاؤ ہمارا واپس کر دو بھائی، اور تم جاؤ، تمہیں مرنا ہے مرو، جینا ہے جیو، ہمیں تو ہمارے حال پر چھوڑ دو. تو انہوں نے اس سے وہ خزانہ چھین لیا. یزگرد خالی ہاتھی ترکستان کی طرف نکل گیا. ایران کے امیر نے حضرت احنف بن قیس سے صلح کر لی اور سارا خزانہ انہی کے حوالے کر دیا. ٹیکس کی ادائیگی، یا پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنگ کی فوجیں جو ہیں وہ فراہم کرنے کی صلح کی شرط پر انہوں نے منظور کر لیا
مسلمانوں کی اطاعت. کسی کو بھی یہاں پر بھی نہ لونڈی بنایا گیا نہ غلام بنایا گیا. ان کے جو ریلیجیس رائٹس تھے، میں نے آپ کو کل بھی اس چیز کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ جو مذہبی آزادی تھی اسلام وہ نہیں چھینتا کسی سے، وہ برقرار رکھی گئی. کسانوں کو زمین پر ان کا حق دیا گیا. عدل اور برابری کا اصول رائج کیا گیا. یزدگرد ایران سے نکل کر خاقان کے پاس فرغانہ کے علاقے تک چلا گیا. اچھا آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی یہی کرتا رہا، ایرانیوں کو بغاوت پر اکساتا رہا. حضرت عثمان کا جب دور آیا، ٹھیک ہے، تو یہ یزدگرد جو ہے اپنی ہی جو رعایا تھی اس کی پہلے، اسی کے ایک بندے کے ہاتھوں انجام پر پہنچ گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک چھوٹے سے فرد نے اس کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اپنی ہی رعایا کے ایک فرد کے ہاتھوں یہ قتل ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے اتنا بڑی فتح ملی تھی. حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو فتح نامہ پہنچایا تو انہوں نے مسجد نبوی میں مسلمانوں کو جمع کیا اور فتح نامہ پڑھ کر سنایا، اور پھر ایک بہت چھوٹی سی اور ایک بہت امپریسو انہوں نے اسپیچ کی. کہنے لگے مسلمانوں، آج مجوسیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. مجوسی کون؟ کسے کہتے ہیں مجوسی؟ آگ کی پوجا کرنے والے، یہ ایرانی. ٹھیک ہے، ایرانیوں کو ہی مجوسی کہتے تھے کہ آج مجوسیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. اب ان کے ملک کے چپے بھر زمین بھی ان کے قبضے میں نہیں رہی، چھوٹی سی بھی جگہ ان کو اب نہیں ملی، اور وہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے کے قابل نہیں رہے. اللہ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا تمہیں وارث بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ کیوں بنایا ہے؟ کوئی مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ان کاموں کا؟ کچھ دھیان لگائیے ان باتوں پہ. جی، کیوں بناتا ہے اللہ تعالیٰ کسی ملک کا وارث، کسی کی دولت کا وارث، کسی کی زمین کا وارث؟ بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ کروانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ عدل نافذ کروانا چاہتا ہے. بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. تمام ریزنز میں سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے انسان کی آزمائش. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے سپرد کوئی اتھارٹی کرتا ہے، کوئی پوسٹ کرتا ہے، کچھ مال دولت کا وارث آپ کو بنا دیتا ہے، تو حضرت عمر اسی کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اس لیے تم اپنی حالت نہ بدلو اور راست روی پر ثابت قدم رہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سب چیزیں اگر تمہیں مل گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے حالتیں ہی بدل لو، ہے نا، کچھ کا کچھ بن جاؤ، تکبر کرنے لگو، اپنے اسلام کو چھوڑ دو، ہے نا، مسلمان رہنا پسند نہ کرو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سب دولت کا وارث تمہاری آزمائش کے لیے بنایا ہے تاکہ تم ثابت قدم رہو، ورنہ اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. ٹھیک ہے، اور مجھے اس امت کے لیے خود اس امت کے لوگوں سے خوف معلوم ہوتا ہے. کتنی بڑی بات تھی یہ ان کی، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری عہد میں بالکل صحیح ثابت ہو. ان کا جو ڈر تھا، ان کے جو اندیشے تھے، جس بات سے وہ گھبرا رہے تھے، جس بات سے وہ کترا رہے تھے اور جس بات کا ڈر وہ ظاہر کر رہے تھے، ٹھیک ہے، بتائیں مجھے ان کا یہ خوف جو تھا وہ حضرت عثمان کے آخری دور میں بالکل صحیح ثابت ہوا. انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے حضرت عثمان کو جب، تو پھر وہاں پر آپ کو بتاؤں گی میں کہ حضرت عمر نے یہ ساری چیزیں سمجھ لیجئے دور تک کی سوچا کرتے تھے نا. ٹھیک ہے، دور تک کی جو ہے وہ سوچ کر چلا کرتے تھے، دور تک کی سوچ کر باتیں بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے اس امت کے لیے خود اسی امت کے لوگوں سے خوف معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں آپ ایک چیز اور بتاؤں آپ کو بہت پیاری. اگر آپ قرآن پر غور کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو اس چیز کی، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی بھی آپ کو معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی مجھے جلدی سے بتائیں کہ جو آخری آیتیں اتری ہیں اس میں سے ایک مشہور آیت ہے، کون سی آیت ہے؟ نہیں سورۃ النصر تو ہے، آیت کے بارے میں پوچھ رہی ہوں میں
ٹھیک ہے، آیت پوچھی تھی میں، الیوم اکملت لکم دینکم، ہے نا، واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، دین کی نعمت کیا کر دی، تم پر تمام کر دی، ٹھیک ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اچھا، آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تم سے کیا ہو گئے ہیں؟ مایوس ہو گئے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا آخری ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن کافر تم سے مایوس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، فلا تخشوہم واخشونی، اب ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب تمہیں کافر تو پریشان نہیں کریں گے کیونکہ دین تمہارا مکمل ہو گیا، شریعت تمہاری کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، امپلیمنٹیشن شروع ہو گیا۔ اب کافر تم سے مایوس ہو گیا، اس سے وہ تمہیں اب کچھ نہیں پریشان کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا دعویٰ تھا مسلمان کے لیے، اور یہ دعویٰ صحابہ اکرام نے سچ بھی کر کے دکھایا، ٹھیک ہے، کہ کافر ہمیشہ ہی کیا رہے؟ مسلمانوں سے مایوس رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ اب کہاں کی کیفیت چینج ہے؟ کہاں کی کیفیت چینج ہو سکتی ہے؟ اندر کی کیفیت تمہارے چینج ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کافر تو اللہ سے نہیں ڈرے گا، کیوں ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے، ہے نا، وہ تو اللہ کا کنسپٹ رکھتا ہی نہیں ہے۔ وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، یعنی کہ خطرہ کس بات کا ہے؟ کہ تمہارے اپنے ہی اندر کیا ہوں گے؟ بگاڑ نہیں ہو جائے، ٹھیک ہے، تو تم مجھ سے ڈرتے رہنا تاکہ یہ جو بگاڑ کے راستے ہیں اس پر تم نہ جا پاؤ۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر مسلمان اپنے اندر اصلاح کر لے، ٹھیک ہے، اپنے اندر سدھار کر لے، یہی تو باتیں بار بار بولی جاتی ہیں نا، سدھار لو اپنے آپ کو، اپنے ایمان صحیح کر لو، اپنے عقیدے درست کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے عمل اچھے کر لو، تاکہ کیا ہو؟ پھر سب لوگ مایوس ہیں آلریڈی آپ سے، آپ دیکھیں آپ نہیں بھی کچھ کر رہے ہیں تب بھی کفار کیا ہیں؟ آپ سے مایوس ہیں، آپ سے ڈرتے ہیں، ہوا بٹھا رکھا ہے پوری دنیا میں انہوں نے اسلاموفوبیا کے نام سے، ٹھیک ہے، بہت خوف رکھتے ہیں وہ آپ سے۔ لیکن یہ کیوں اتنی زیادہ ستائی جا رہی ہے امت؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اندر کے حالاتوں کو بگاڑا ہوا ہے، اپنے اندر کے حالات خراب کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہا، اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کھا رہا، وہ اس کا ایمان کا لیول وہ والا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے ایکسپیکٹ کرتے تھے، اس نے اس اسلام کو سمجھا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات کیا ہے؟ اندر ہی اندر کے حالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کا ٹریٹمنٹ اور علاج امت کا کیا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں صحابہ اکرام میں سے حضرت عمر کو اس چیز کا خوف لگ گیا تھا کہ اب اندر بگاڑ شروع ہوگا، اور اسی کا انہوں نے یہاں پر مظاہرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں دولت دے، جب کسی ملک کا بادشاہ بنائے، جب تمہیں کوئی بڑی اتھارٹی اللہ تعالیٰ تمہیں پرووائڈ کرے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہاں پر کیا کرنی ہے؟ آزمائش کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو تم اس آزمائشوں میں ثابت قدم رہو، ٹھیک ہے، ہمیشہ اپنے اندر کیا کرو؟ خوف خدا، اپنے اندر خوف الہی باقی رکھو تاکہ تم اپنے راستے سے نہیں ہلو، ٹھیک ہے۔ تو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے، اور آج تو کوشچن آنسر بھی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تو دعا پڑھ لیں پہلے پھر ہم کوشچن آنسر لکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔